بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، کچھ باتیں چل رہی تھیں تو ایک شخص نے جو ہے سوال کیا کہ صاحب میں نے آپ کی باتیں تو بہت سن لی، لگتا ہے آپ علمی آدمی ہیں، لہٰذا میرا ایک سوال ہے، آپ اس سوال کا جواب دے دیں۔ تو میں نے کہا جی بسم اللہ۔ میں نے سمجھا کوئی علمی سوال ہوگا اور جو ہے مسئلے کے جو ہے ریلیٹڈ سوال ہوگا۔ صاحب کہنے لگے کہ مجھے یہ بتائیے کہ نماز میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ تو میں حیران ہوا اور میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگے میں نے تو آپ کو بہت زیادہ علمی سمجھا تھا لیکن آپ تو صفر نکلے۔ میں نے کہا آپ ہی بتا دیجئے۔ کہنے لگے کہ پہلا سجدہ اسی لیے کہ جب اللہ رب العزت نے تمام فرشتوں کو اور شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے، شیطان نہیں گیا۔ اور اس کے بعد جب دیکھا فرشتوں نے کہ شیطان جو ہے اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے سزا ہوئی ہے تو اسی لیے تمام فرشتے دوبارہ سجدے میں چلے گئے کہ اللہ رب العزت نے جو ہے ہماری حفاظت فرمائی، اللہ رب العزت نے ہمیں بخش دیا، اور سجدہ شکر تھا۔ تو میں نے ان صاحب سے کہا کہ آپ نے کہا کہ میں صفر ہوں، میں بالکل صفر ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، لیکن ایک چھوٹا سا سوال میرا بھی ہے کہ اگر نماز کے اندر ایک سجدہ رہ جائے تو پھر کیا نماز ہو جاتی ہے؟ وہ صاحب خاموش ہو گئے، کہنے لگے مجھے نہیں پتا۔ تو پھر میں نے ان صاحب سے پوچھا کہ جو بات میں نے پوچھی ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے یا جو آپ نے پوچھی ہے وہ ضروری ہے؟ وہ ماننے کے بجائے، اعتراف کرنے کے بجائے مجھ سے الجھنے لگے۔ بہرحال مجھے اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سمجھ آ گئی کہ اختلاف العلماء رحمت۔ یہ حدیث اپنے اندر ایک اور معنی چھپائے ہوئے ہے، اختلاف الجہلاء زحمت، یعنی جہلاء سے اختلاف کرنا۔ وہ اختلاف تو شروع ہوتا ہے مسائل سے لیکن وہ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو جو کہ غسل کے فرائض بھی نہیں جانتے، میں نے مستری اور کارپینٹر کے درمیان علم غیب کے مسائل پر گفتگو ہوتے دیکھی ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مساجد میں قرآن مجید کی آیات نقش ہونے کے بجائے وہاں کفر کے فتوے لکھے ہوئے دیکھے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو یہ بھی نہیں جانتے کہ چے پدی پدی کا شوربہ، ان کو آمین بالجہر پہ لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے۔ خدا کے لیے دین اسلام کا دامن پکڑو۔